ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی الجسد مضغۃ فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بعدد كل ذرة ألف مرة۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بعدد كل ذرة ألف مرة۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بعدد كل ذرة ألف مرة۔ قابل احترام بزرگ و دوستوں، میں کہوں کہ نہ کہوں ہم سب جانتے ہیں، بعد میں اطمینان سے گنتی لگا دینا کتنے ہفتے ہو گئے، ہفتہ واری اجتماع، ہم محروم رہے، کوئی چند گھڑیوں کی چند دنوں کی بات نہیں، کتنے ہفتے ہو گئے اور ہم محروم رہے، پتہ نہیں کون سی غفلتوں نے اور ہماری اپنی گجراتی میں کہو کہ بے دردکاری نے یہ محرومی کا ایک وبال ہمارے اپنے سروں پر مسلط ہونے کے لیے راستہ دکھایا۔ غفلتی کا سوال ہے، بعد میں گنتی لگا دینا، اس لیے آج اس پہلے دن کے ہفتہ واری اجتماع میں حساب کے بعد جتنے بھی ہفتے ہو، اللہ نے پھر دوبارہ کوئی دروازہ کھولا اور اس محرومی سے ہم کو ہمکنار کیا اور یہ عطائے خاص سے بھی نوازش فرمائی۔ میرے اور آپ کی بس کی بات نہیں تھی، وہ جب روکے رکھے تو اس کا روکنا کوئی مخلوق دور نہیں کر سکتی ہے، وہ جب دینے پر آئے تو کوئی مخلوق رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، اور وہ جب لینے پر آئے تو کوئی مخلوق دلوا نہیں سکتی ہے، صاف بات ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے جو بھی تلاوت کی اور موضوع کی مناسبت میں تو امام صاحب نے جو بھی قرائت پڑھی تو اس میں بھی میرا دل تو واقعی جس کو کہو کہ جنبش میں آیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میرے بندو، کیا کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا ہو رہا ہے تمہاری زندگی میں؟ مفہوم آیت کا ترجمہ تو مفسرین کریں گے، مفہوم کہ کیا ہو رہا ہے؟ حیرت اور تعجب کے ساتھ فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا دوڑ لگ رہی ہے تمہاری میرے بندو؟ اس نے تم کو جنم دیا، آگے کی دوسرے کا انہوں نے پڑھی، اس میں ہمارا جنم بتا رہے ہیں اللہ پاک، اور دوبارہ اٹھانے کا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ تم سوچو تو صحیح کہ بالکل کچھ بھی نہیں تھے اور میں نے تم کو بنایا۔ جو دوسری آیت پڑھی امام صاحب نے، کچھ بھی نہیں تھی
الگ بنایا. الگ کس طریقے سے کیا؟ تو الگ بنایا، مزغہ بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، پھر بنا کے تیار کیا. اور تم کو یوں ہے کہ مر جاؤ گے تو دوبارہ میرے پاس نہیں آ سکو گے، میں نہیں لے سکوں گا، نہیں اٹھاؤں گا. یہ مفہوم آیت کا. اللہ تعالیٰ کتنے میٹھے انداز سے کہ آدمی کو سمجھ میں آ جائے، طبیعت مائل ہو جائے، اس انداز سے اللہ پاک گویا ہم سے قرآن عظیم الشان کتاب میں بات کر رہے ہیں. تو دونوں آیتوں میں بھی اس طریقے سے انکم الینا لا ترجعون، تم کو ہمارے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ احساس، فیلنگ دلایا جا رہا ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ان الذین کفروا، ہم سب جانتے ہیں جب آدمی خود اپنے اعتبار سے نافرمانی پر اتر آتا ہے، یا اللہ نماز کہ بھئی موقع نہیں، گنجائش نہیں، کچھ اس طریقے سے انداز الفاظ کی استعمال کر کے صراحتاً انکار تو نہیں کرتا، لیکن اپنی معذرتیں ایسی پیش کرتا ہے کہ نماز یا روزہ یا کرنا تو ہے، پر کیا یوں کر کے ٹھہرا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، دور بھاگا ہوا ہے، چھوڑے ہوئے ہیں اور ساری زندگی بدعملی میں ڈالے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا کہ میں جب بند کرنے پر آتا ہوں، بازار بھی بند، دکانیں بھی بند، کاروبار بھی بند، تجارتیں بند، لوگوں کا آپس میں ملنا بھی بند. بند کرنے پر اللہ پاک آئے تو لوگوں کا آپس میں دیکھو تو اسے کتنا بند کیا ہے، اور اس کا فیلنگ آج میرے دل میں نہیں ہے، احساس میرے دل میں نہیں. لوگوں کا آپس میں ملنا بھی بند، عیادتیں بھی بند، جنازوں میں شرکت بھی بند، مسجدیں بھی بند، تعلیم گاہیں بھی بند، حرمین بھی بند. اس سے پہلے میں نے جمعہ میں اس کا احساس دلایا تھا، لیکن وہ مختصر تھا. لیکن آپ بند کا خیال کرو گے تو مشرق سے مغرب تالے لگے ہوئے ہیں ہر چیز کے اوپر. تو ایک تو یہ ہے کہ تالے لگے ہوئے ہیں ظاہری اسباب پر، اور یہ بھی اللہ کا کرم کہ اس نے کھولے، ورنہ وہ نہ کھولتا تو کوئی نہیں کھول سکتا تھا. یہ توحید کی بات جس کو آج تبلیغ میں بار بار پلائی جا رہی ہے، وہ نہ کھولتا تو دوسرا کوئی کھول نہیں سکتا تھا. بند یعنی اتنا بند کہ گھر سے محلے میں نکلنا بھی بند. آپ اگر ایک چیز کو سوچو گے تو کتنا بند اللہ نے کتنا بند کیا. اور پھر کوئی ایک بستی میں نہیں، چھوٹی سے گاؤں میں نہیں، چھوٹے سے شہر میں نہیں، چھوٹے سے تحصیل میں نہیں، صوبے میں نہیں، پوری دنیا میں بند، اور ایک ساتھ بند. کون بند کر رہا ہے؟ لوگوں کو ابھی تک احساس نہیں کیسے بند ہوا ہے، کیسے بند کیا گیا ہے، ابھی تک اس کا کوئی فیلنگ نہیں. اور لوگ پریشان حال ابھی ہے، تھوڑا سا کھلنے کے بعد بھی پریشان حال انسانیت ہے، اور ابھی بھی چمکارے آ رہے ہیں. آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اگر رب کا دامن پکڑ لے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اور تو اگر رب کو چھوڑ دے تو سارا سب کچھ تیرے اوپر وبال ہونے والا ہے. یعنی اپنی دولت بھی تیرے اوپر وبال ہونے والی، اپنی جان بھی تیرے اوپر وبال ہونے والی، اپنے چاہنے والے بھی تیرے پر وبال ہونے والے ہیں. یہ احساس کی اور فیلنگ کی کچھ باتیں کرنے کے لیے آج کے پہلے ہفتہ وار اجتماع میں جو ہمارے اندر میں ایک احساس آ جائے، اس احساس کو لے کر ہم اللہ کا بہت شکر ادا کریں. آج کس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجمع بہت کم، لیکن اس کا احساس دل میں لے کر اللہ کا شکر ادا کرے آج. اور ایک آدھ مرتبہ 2 رکعت پڑھ کے نہیں، کئی بار بار پڑھ کر کہ اللہ اتنے عالیشان اللہ کے اس بنگلے میں، اللہ کے اس گھر میں، اس کو تو اللہ کا تو بنگلہ ہی نہیں، لیکن اللہ کے اس گھر میں اور اللہ کے تعلق کے بنانے کی اس بہترین قسم کی مرکزی جگہ میں اللہ پاک تیرا کرم ہے کہ تو نے ہفتہ واری اجتماع کے عنوان کے اوپر ہم کو چھوڑا. آج شروع ہوا فکر اور غم کی محنت کی، آج پھر دوبارہ یہاں ابتدا ہوئی. بے حد شکر
اور بہت احساس اور کھٹکا دل کے اندر میں لے کر اب میں یوں عرض کر رہا تھا قرآن کی آیت کے مفہوم کے اعتبار سے کہ سارا سب کچھ اسباب اور وسائل اور انسانیت کی دنیا کی لائف کے اعتبار سے اللہ نے بند کیا پریشان، لیکن آخری سانس موت کے اوپر وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اگر کسی کے دل کے دروازے پر تالا اللہ نے لگا دیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ اعلان اور اس آیت کے مصداق کسی کو اللہ نے بنا دیا۔ اس آیت کے مصداق سمجھتے ہو نا، اس آیت کے مصداق اگر کسی دل کو اللہ نے بنا لیا اور وہاں سے اوپر سے اگر پھٹ گئی چٹھی، یہ میں ہوگی اوپر سے اگر پھٹ گئی چٹھی اور اللہ یوں فرماتے ہیں ان الذین کفروا، وہ نہ کہنے والے، نماز کا نہ کہنے والے، روزوں کا نہ کہنے والے، اطاعت کا نہ کہنے والے، دامن رسول کا پکڑنے کا نہ کہنے والے، اللہ کا تعلق اور دوستی بنانے کا نہ کہنے والے، اعلان کر دو ان نہ کہنے والوں اور ان کو یہ بتا دو ان الذین کفروا، اب وہ نا پر آ گئے ہیں تو اوپر سے چٹھی پھٹ چکی ہے، سواء علیہم انذرتہم، اب لا اس کے اوپر دعوت نبوت، ایک تو ہے میری دعوت دینا، آپ کی دعوت دینا، کسی اللہ کے ولی کی دعوت دینا یا توجہ دینا، اور ایک رحمت عالم ساسوں کی براہ راست توجہ ابو جہل پر، منافقوں پر، مشرکوں پر اور کن کے گھروں کے اوپر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی گشت کے ذریعے سے، ان تمام کے اوپر براہ راست رسالت کی دعوت، توجہ ان دلوں کے اوپر جانے کے باوجود، ان دلوں پر برسنے کے باوجود، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اب ایمان کا دروازہ اس دل کے اوپر کھل نہیں سکتا ہے۔ یعنی یہ احساس فیلنگ کہ اللہ یہ تو سب بند ہوا، کھلا بھی، نبی کھلتا اور مر جاتے تو کوئی اتنی زیادہ حیرت تکلیف کی بات نہیں تھی، لیکن اے میرے مالک اس دل کے اوپر یہ مہر نہ لگ جائے، یہ تالا نہ لگ جائے، یہ قفل نہ لگ جائے کہ ایمان کے لیے اس کے دروازے بند ہو جائے، آپ کی دوستی کے لیے اس کے دروازے بند ہو جائے، آپ کے نبی کی رسالت کے لیے اس دل کے دروازے بند ہو جائے، ایسا قفل اس کے اوپر نہ لگے۔ ان دعاؤں میں ہم کو مشغول ہونا، اس دعا میں اپنے آپ کو لگانا، دعوت اور دعا یہ دو اعمال اور ایمان کو اور ہدایت کو وجود میں لانے کے سب سے بڑے ذریعے ہیں، ذرائع میں سے دعوت اور دعا محنتوں کے اعتبار سے، تو اس دعا کے اندر میں لگنا۔ اللہ درد دل سے یہ فیلنگ میرے دل میں بھی لینے کی میں کوشش کر رہا ہوں، اور چاہے تھوڑے سے یہ ساتھی ہیں ان کے دلوں میں آ جائے اور پھر یہ دعوت چلے دنیا میں، بھئی احساس پیدا کرو۔ باہر کے لگے ہوئے تارے نبی کھلے، موت پر جا کر مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر دل پر کوئی تالا لگ گیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم کا اعلان اگر وہاں سے آ گیا تو رسالت نبوت کی دعوت بھی اس تالے کو کھول نہیں سکے گی۔ سبحان اللہ، قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اور سمجھ میں آئے ایسی بات ہے بھی غلام ابو جہل کا، ابو طالب کا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ابو جہل اور یہاں ابو طالب، وہ پکا دشمن، یہ پکے محسن۔ بات سیرت کی بھی کتنی عجیب اللہ نے بتائی ہے کہ وہ پکا دشمن ایسا اس کی دشمناوٹ کیا بیان کرے، اور یہ اتنے محسن ابو طالب، اتنے محسن، لیکن انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون کا مصداق بن گئے۔ ابو طالب کی اس بیان کو کرنے میں تو تھوڑا دل کو دکھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ نبی صاحب کو بھی ان سے محبت تھی اور نبی صاحب کے ساتھ بھی ان کو محبت تھی، لیکن یہ محسن اور وہ دشمن، ایک آپ ترتیب دیکھو، پھر بھی اس کے باوجود انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اچھا لا یؤمنون پر بات ختم نہیں کرتی کہ بھی لا یؤمنون تالا نہیں کھلے گا، اب مٹی ہو جائے گی، نہیں، لا یؤمنون کی بات آخری اتنی بڑی زبردست آیت ہے
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم کہ مہر لگ گئی دل پر جانے والے جو راستے ہیں ان کے اوپر بھی دل پر جانے والے دل کے دروازے کو کھولنے والے راستے کیا ہے بھی آنکھ کان اور زبان کہ ان کے اوپر بھی ایسی مہر لگ گئی ہے کہ میرے اور آپ کے جیسے نہیں میرے جیسے اناڑی کو یہ بات گلے اتر جاتی ہے کہ اپنی بات نہ سمجھی سکے یعنی اتنا میں کھل کر کہہ رہا ہوں تو بھی بھائی سمجھ نہیں رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے سن رہا ہے تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اور اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے اشکال کر رہا ہے اور پتہ نہیں اناڑی بند کر رہا ہے تو یہ جانے کے جو راستے ہیں دل پر بات کے ان کے اوپر بھی مہر اللہ پاک کی طرف سے لگ جائے گی تالا لگ جائے گا اور یہ جتنے دنیا میں اسباب کے اوپر تالے لگے اس کا انجام اتنا برا نہیں ہے جتنا دل کے اوپر مہر لگ جانے کے بعد جو انجام برا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی درد دینے والا عذاب ان کے اوپر سے مسلط کیا جائے گا اور وہ بھی جس کی انتہا نہیں ابتدا اس عذاب کی ہوئی تو انتہا کا نام و نشان نہیں ختم ہونے کا نام و نشان نہیں چلو بھائی آج بخار آیا ہے کل ختم ہو جائے گا آج پیٹ میں دکھ رہا ہے کل ختم ہو جائے گا آج کھانسی ہو رہی ہے کل ختم ہو جائے گا ارے آج کینسر ہوا ہے ہو سکتا ہے کوئی علاج ایسا ہو جائے ختم ہو جائے گا لیکن یہ عذاب ایسا ہے کہ ختم ہونے کا نام و نشان نہیں چیختے رہو چلاتے رہو روتے رہو پیٹتے رہو ایون خال بدل کر جسم کے اعضاء بدل کر قرآن عظیم الشان کتاب میں کہا جا رہا ہے کہ خال بدل کر اعضاء اور جوارح بدل کر اللہ پاک کی طرف سے ان کو ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا یہ مہر میں لگ جائے اس لیے اپنے آپ کو دعاؤں میں لگا دیں ایک اصلاح کی بات توجہ دے اور یہ میری نہیں ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصلاحی بات دعا کی بات آتی ہے اور دعا میں بھی شکر گزاری میں رونا اے اللہ تیرا کتنا کرم ہے اس بہترین تیرے دربار شاہی میں تو نے ہم کو اس مبارک عظیم و شان عمل عظیم کے لیے اور اس کے اعتبار استعمال کے لیے آج ماشاءاللہ راستہ کھول دیا اور اس کو آگے بڑھانے میں جان مال تن من دھن کی بازی لگائیں گے ایسی دعوت دیں گے کہ نہ چاہنے والوں کے دل بھی چاہت کی طرف متوجہ ہو جائے یہ عزائم دل میں لے کر اس ہفتہ اجتماع کو انسانوں کی ہدایت کا بہترین ذریعہ سمجھ کر بنا کر اور ذریعہ یقین کر کے اس طریقے سے شہر کے ماحول کو فضا کو اجتماع کے لیے بنانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ آپ کو پیار آ جائے یہ تو عزائم کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کے آنسو بہا کر دعا کرنی ہے کہ اللہ تیرا کرم کہ تو نے اس نعمت عظمیٰ کو دوبارہ واپس لوٹایا بند رہتا کون کھول سکتا ہے واپس لوٹائے آج کے اتواری کے پہلے اجتماع کی بنیاد کے اوپر آج شروع ہوا اس کے لیے میں اس کی مناسبت سے یہ تھوڑی سی دعوت کی بات کر رہا ہوں بات تو سمجھ میں آتی ہے اور ضرورت بھی ہے اس کی اور ضروری بھی ہے یہ احساس دل میں لینا اس کی شکر گزاری کرنا پھر اس کے بعد اس کی محنت کے تقاضوں کو پورا کرنا اس اجتماع میں جو محنت کے تقاضے ہمارے پر آئے اس کو پورا کرنے کا عزم بنانا یہ سب اس کے لوازمات میں سے اور اجتماع کے لوازمات میں سے اس احساس اور ترقی کو لے کر اب ایک تو دعا میں لگے اب اصلاحی بات جو میں عرض کر رہا تھا کیونکہ آج لمبا بیان بہت زیادہ نہیں کرنا بس مختصر بات اصلاحی بات یہ کہ بہت سی مرتبہ آدمی کہہ بھی گزرتا ہے اور بیچارہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو مجرم بنانے کے لیے نہیں بلکہ مطیع اور فرما بردار سمجھ کر تواضع کے انداز میں کہ بھئی میں تواضع بناؤں میں نے ایک بھائی کو دعا کی درخواست کی فوراً کہیں گے یار ہماری دعا کا تو کیا آتا ہے ہماری دعا کا قبول ہوگی آپ اللہ والے نظر آتے ہو آپ کی دعا نہیں آدمی سامنے بول بھی دیتا ہے حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس تواضع میں اے اللہ کے بندو بڑا کبر ہے ان الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا ہر بات سمجھ میں آتی ہے یہ بزرگوں کی باتیں ہیں وہ دل میں لینے کی بھی ہے
ایسا نہیں کہ یہ کوئی فالتو بات ہے. اس تواضع میں وہ کبر چھپا ہوا ہے کہ جنت سے محروم کر دے گا. کوئی اگر آپ دعا کی درخواست کرو, آپ کو کوئی دعا کی درخواست کرے, انشاءاللہ ہمارا رب کریم ایسا ہے کہ میں بھلے پیر مشت میں رہوں لیکن ایک سجدہ اس کے سامنے کر دوں تو وہ تو مجھے اپنا لے گا. اللہ کے ساتھ تو ایسا تعلق بنا. اللہ والوں نے فرمایا ایسا میں بھلے اپنی غفلت کی وجہ سے میرے سنت رسول سے چہرے کو بگاڑا ہے, لیکن میرا اللہ پاک بندوں کے ساتھ اتنا کریم, اتنا رحیم, اتنا شفیق, اتنا مہربان ہے کہ اگر میں نے ذرا سا آنسو برسایا توبہ اور ندامت کے ساتھ اور اپنے مطالبے کے ساتھ اور اپنی حاجت روائی کے لیے یا کسی اور ہمارے مسلمان بھائی کے لیے یا دین کے لیے اور دعوت کے لیے اور ہدایت کی طلب کے لیے, تو وہ تو اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے جیسے رونے کے ساتھ ماں بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے, چاہے وہ پیشاب میں لذت ہو, چاہے وہ پاخانے میں لذت ہو. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پیشاب پاخانے کی مثال دی ہے, مثال سے اور واضح بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کے کپڑے بگڑنے کا پورا ایک امکان ہے. عورت کے ماں کے کپڑے بگڑنے کا, ناپاک ہو جانے کا پورا امکان ہے, لیکن رونے والے بچے کی چیخ اور پکار کے اوپر جس پیار کے ساتھ ماں اٹھاتی ہے وہ پیار کا کوئی مقام نہیں. اس سے بھی زیادہ کہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کے ساتھ میرا محبوب, میرا اللہ یہ مجھے اپنی رحمت کے آغوش میں اٹھا لے گا, چاہے میں کیسا بھی ہوں. حضرت مولانا صفی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرمائے اصلاحی بات, بھائی کبھی کوئی یوں نہ کہے ہماری دعا تو کیسے قبول ہوگی یار, کیا ہو گیا بھائی تم کو, ہماری دعا کیسے قبول ہوگی, یہ کوئی نہ کہے آج سے صحیح ہو جاؤ گے اس میں اس معاملے میں. اب کیا ہم سے کیا آج بیان سنا ابھی بھول جاتے ہیں, نہیں, اب زبان کے اوپر قابو اور کنٹرول کہ ایسی تواضع مجھے نہیں چاہیے جس تواضع میں وہ کبر ہو جو جنت سے محروم کر دے. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار آپ تواضع کروا دو, یار اپنی مالی دعا تو شروع سے کہ تواضع, اس کو تواضع سمجھتا ہے, لیکن اللہ والا نے ہم کو رہبری کی ہے کہ اس تواضع میں کوئی کبر ہے اور ایسا کبر ہے کہ جو جنت سے محروم کر دے. تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوسی کا کلام ہماری اپنی زبان کے اوپر, قرآن میں بھی ہے مایوسی کا کلام ہماری اپنی زبان کے اوپر نہیں آنا چاہیے. اب اس معنی کر کے کہ ہم بھی چاہے ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ نے دروازے بند کیے تھے اور اللہ کا احسان کہ ابھی تک دل کے دروازے پر تالا, ان بند دروازوں میں بھی, ان تالے لگے ہوئے ماحول میں بھی یہاں تالا اللہ کا کرم ہے کہ نہیں لگا. کلمہ جاری تھا, گھر میں نماز جاری تھی, گھر میں چیخو پکار رو رہے تھے, اے اللہ حرمین کے دروازے کھول دے, اے اللہ مسجدوں کے دروازے کھول دے, امام کے پیچھے باسط نماز پڑھنے کی ہمارے لیے شکلیں کھول دے. ہم رو رہے تھے, بہت سارے ایسے کیا مزہ نہیں آتی کر رہا ہوں, یعنی مزہ نہیں آتی, وہ عبادت کا لطف ہم کو نہیں مل رہا. اے اللہ وہ عبادت کا لطف ہم کو نہیں مل رہا, اور اللہ تعالیٰ کو ہم عاجزی اور محنت و سماجت کر رہے تھے. تو اب جب کہ یہ دروازے کھل گئے اور ابھی بھی چمکیاں آ رہی ہے, ایسے موقع کے اوپر اگر ہم اللہ سے تعلق صحیح بنا لے تو قرآن کی آیتوں کے اندر میں مفہوم کے طور پر یہ کہا گیا کہ پھر اس بندے کو آسمان تانبے کا بن جائے, زمین لوہے کی بن جائے, بارش کے برسنے کے لیے بادل کا آنا تو برسنا تو درکنار بادل کا آنا بند ہو جائے, سمندر خشک ہو جائے, زمین کے اوپر کا اناج کا بھنڈور سب ختم ہو جائے, اور اس وقت اگر میرا بندہ میری دوستی بنائے رکھے تو اس کی غذا میں ایک دانے میں کمی نہیں کروں گا, اس کی غذا میں, اس کی حاجت روائی میں ایک بال کے سر کے برابر میرے آسمان سے کمی نہیں ہوگی. وہ ایسے کھائے گا دجال کے آنے کے موقع کے اوپر کہ واقعی لوگ حیرت میں انگلی لاتوں میں ڈال دیں گے کہ سب کا رزق بن ہے, یہ کہاں سے کھا رہا ہے, یہ کہاں سے بن رہا ہے, اس کا پیٹ, اس کی طاقت, اس کی قوت, اس کی غذا کہاں سے مل رہی ہے, اور سب طاقت اس کی بنائی پڑی ہوئی ہے. تو بھائی یہ ہے اصل دعوت, اور یہ ہے اللہ کا تعلق, اور یہ ہے دعا میں تاثیر, اور یہ ہے شکر گزاری کا تقاضا, اور یہ سب ساری چیزوں کا مجموعہ بنا کر میں نے آج چھوٹی موٹی بات جو آپ کی گوش گزار کی ہے, آپ کی سمجھ میں آنے سے پہلے اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور اللہ تعالیٰ پوری امت کو اور آپ کو خصوصاً سمجھا دے اور اس کی بھی دعوت چلائے کہ
کہ بھئی اب محروم کہیں نہ ہو جاؤ، آؤ بھی ہفتوار اجتماع میں، اب دوبارہ ایسی غفلت نہ کرو کہ تالا لگتے 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 دل پر آ جائے۔ اس میں تو ایک ہلکی سی یہ تشکیل ابھی کروں گا کہ آج اگر تھوڑا سا رونے کے لیے پہلا ہفتوار اجتماع بند ہونے کے بعد جو شروع ہوا تو آپ حضرات کے دل میں ایک گدگدی پیدا ہو جائے کہ آج کی رات یہی شب گزاری کرنی ہے۔ رات جاگنا میں نہیں کہہ رہا، جاگنا الگ چیز ہے، شب گزاری تو کاروبار دھندے پر چلے جانا، رات کو سونا ہے، شب گزاری کرنی ہے، اور جتنی توفیق ملے رکعت 2 رکعت 3 رکعت 5 رکعت 10 رکعت پڑھ کے اللہ سے شکر گزاری کرنی ہے کہ اللہ اب ہم اس کے اندر میں کبھی کوتاہی نہیں کریں گے، اب ہمیں محروم مت کرنا۔ تو ایک تو تذکیر یہ ہے کہ آج یہاں شب گزاری کر لو، جس کے دل میں آئے کوئی زبردستی نہیں ہے، جس کے دل میں آئے ہو، اور وہ شب گزاری اس نیت سے ہی کرو شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ دوبارہ محرومی نہ ہو اس کے لیے۔ اور یہ دعوت کا کام جس شان بان سے چل رہا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، ساری چیزوں کے بند ہونے کے باوجود چل رہا ہے، اس طریقے سے اس کو اور مزید ترقی کے ساتھ اللہ پاک چلائے رکھے۔ ایک تذکیر ہے، اور دوسری تذکیر جو جنرل روزانہ ہوتی ہے یہ بھائی کر رہے ہیں۔ بتاؤ بھائی 4 مہینے کی جماعت جب بنے تو کون تیار ہے انشاءاللہ 4 مہینے کی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتغفر بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير يا اول الاولين ويا آخر الاخرين ويا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم انا نسالك الجهد في سبيلك في اوطاننا يا رب العالمين اللهم انا نسالك الجهد في سبيلك في اوطاننا يا رب العالمين اللهم ارزقنا جهدا في سبيلك اللهم ارزقنا جهدا في سبيلك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اے اللہ آج کی اس اعلیٰ اجتماع کو قبول فرما اے اللہ برسا برس ہی کہہ سکتے ہیں، برسا برس کی بات دوبارہ آپ نے جو اللہ جس کے لیے ہمارے دلوں کی طلب تھی شروع فرمایا، اپنے کرم نے فضل سے اس اجتماع کو قبول فرما دے اے اللہ، اس اجتماع کو قبول فرما دے، اس میں شرکت کرنے والے جو اولین ہیں اے اللہ ان کو اولین صف میں داخل فرما دے، ایمان میں ہدایت میں مقبولیت میں اولین صف میں داخل فرما دے، اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، جو رہ گئے ان کو بھی قبول فرما، اور آئندہ شان و شوکت کے ساتھ اے اللہ آن بان شان کے ساتھ مبارک دین کی تمام محنت جاری ساری فرما دے اے اللہ، ہماری غفلتوں کی وجہ سے جو ہمیں محرومی ہوئی اس کا احساس اور کھٹکا دل میں ہے، اور آپ کریموں کے کریم ہیں رحیموں کے رحیم ہیں، ہم آپ سے ہمارے اس احساس کے کھٹکے کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں، کھٹکے کے ساتھ معافی کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ کسی بھی محرومی سے ہماری حفاظت فرما، آئندہ کسی بھی محرومی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے فضل سے اور پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں اے اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔